تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج کا یہ پیغام جو ہے وہ ہمارا اسپیشلی ہمارے جو پنجاب میں اسکول ایجوکیشن کے منسٹر ہے رانا سکندر صاحب، ان کے نام ہے، اور پیغام یہ ہے کہ بسد احترام آپ سے عرض ہے کہ آپ اکثر ہم ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، اس میں آپ کی جو رائے ہوتی ہے اساتذہ کے بارے میں، اسکولوں کے بارے میں، آفیسرز کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، وہ ہم سنتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی دل دکھتا بھی ہے، جو ہے وہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اصل تصویر جو ہے وہ بیان نہیں کی جاتی۔ لیکن ہمیں اس محفل میں آئے ہوئے جو ہے وہ 22 سال ہو چکے، اور ایک انسانی فطرت ہے کہ وہ ایک جگہ جس پہ 22 سال تک رہ لینا، اس کی ہر چیز سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، وہ اس جگہ کو اپنا گھر سمجھتا ہے، اس میں رہنے والے لوگوں کو اپنے گھر کے افراد سمجھتا ہے۔ اب ہم جو ہیں وہ آفیسرز ہوں، اساتذہ ہوں، بچے ہوں، بچوں کے والدین ہوں، وہ ہم انہیں ایک فیملی سمجھتے ہیں، اور ہم نے 22 سال تک خود اندازہ لگائیں کہ کتنی جنریشنز کو جو ہے ہم پڑھا چکے، اور ہم ان کو جو ہے وہ زیر تعلیم سے راستہ کر چکے۔ اب آپ پچھلے ان 22 سالوں کا بورڈز کے رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جگہ پہ چیٹنگ نہیں ہوتی، یعنی کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے، اگر کسی نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ چیٹنگز کر کے یہاں پہ جو نتائج لائے جاتے ہیں، تو چیٹنگ اگر ہوتی تو یہ مارکیٹس میں جو انجینئرز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو ہر سال پاکستان میں جا رہے ہیں، ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، اب آرمی میں لوگ جا رہے ہیں، ایئر فورس میں جا رہے ہیں، جو انڈسٹری تجارت میں جا رہے ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں اتنے 22 سالوں میں جو لوگ نکلے ہیں، پنجاب سے گئے ہیں، وہ ریکارڈ پہ چیز موجود ہے، اور آپ اس چیز کو چیک کریں کہ یہ لوگ کیسے نکل آئے۔ اگر یہ اساتذہ اور یہ نظام جو ہے وہ تعلیم نہیں دے رہا تھا تو یہ لوگ کیسے جو ہے میدان میں آ گئے؟ یہ چیز دیکھنے والی ہے۔ آپ کو جو لوگ گائیڈ کرتے ہیں، جن لوگوں کے پاس آپ بیٹھتے ہیں، جو لوگ آپ کو یہ ساری تصویر دکھاتے ہیں، ابھی تک جو میرا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ ابھی تک صرف اپنے علاقے میں یا لاہور میں بیٹھ کے جو لوگوں سے جو ہے وہ آرام ملتی ہے، تجاویز ملتی ہے، اس کی روشنی میں آپ اپنی رائے قائم کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ نظام چل رہا تھا، اس میں خامی اب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جن کو باقی علاقوں کے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں۔ آپ جو ہیں وہ راولپنڈی آئیں، آپ جنوبی پنجاب میں جائیں، آپ گجرانوالہ جائیں، آپ جو باقی اضلاع میں جائیں، پنجاب کے تمام اضلاع میں جا کے وہاں کی صورتحال چیک کریں، سرپرائز وزٹ کریں اسکولوں کے، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی آفیسرز کی بڑی تعداد چیک کرنے والی ہے۔ اسکول میں اگر ہیڈ نہیں ہے تو انچارج ہیڈ تو موجود ہے، اور وہ آفیسرز کی اتنی بڑی تعداد ان کو چیک کر رہی ہے، اے ای اوز ہیں، ڈپٹی ڈی ای اوز ہیں، ڈی ای اوز ہیں، سی ای اوز ہیں، دوسرے لیول کے آفیسرز چیک کر رہے ہیں، اے سیز چیک کر رہے ہیں، ڈپٹی کمشنرز چیک کر رہے ہیں، اور اس کتنی ٹیم چیک کرنے کے باوجود اگر آپ اس نظام پہ بات کرتے ہیں کہ نظام کام نہیں کر رہا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یا تو ان کی رپورٹس غلط ہیں، ان کی رپورٹس اگر ٹھیک جا رہی ہیں، ان کی رپورٹس اگر درست جا رہی ہیں، تو پھر آپ خود بھی سرپرائز کر کے دیکھیں اور دیکھیں کہ کیسے یہ موڑ جاتا ہے۔ اب اس نظام کو مزید بہتر کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے تھی نا، وہ نہیں کی جا رہی، وہ چیزیں نہیں کی جا رہی۔ ایک سب سے پہلی اس نظام میں جو استاد تھا، اس استاد کو آپ نے سیٹسفائیڈ کرنا تھا، اس کا ذہنی طور پہ آپ نے اس کو ایک سکون دینا تھا کہ وہ تعلیم اس کے پاس تھی۔ تعلیم کتابوں میں نہیں ہوتی، تعلیم ویب سائٹس میں، سی ڈیز میں نہیں ہوتی سر، تعلیم استاد کے دماغ میں ہے، اس کے دل میں ہے، اس نے دینی ہے تعلیم بچوں کو، تو تب تعلیم آگے چلے گی، ورنہ اسکولوں میں ضرورت نہیں تھی، لوگ یوٹیوب سے تعلیم حاصل کر لیتے، کتابیں گھروں میں پڑھ لیتے۔ استاد کے بغیر تعلیم کا تصور ناممکن ہے، اور اس دور میں بھی ناممکن ہے۔ آپ نے استاد کو ذہنی سکون دینا تھا، اور یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ 2017 کے بعد سے لے کے 8 سال گزر گئے، یہاں پہ ان 7-8 سالوں میں اساتذہ ریٹائرڈ ہوئے ہوں گے، اساتذہ کی ڈیتھ ہوئی، اساتذہ جاب چھوڑ کے چلے گئے، تو کیا ان کی جگہ بھرتی ہونے کے لیے اساتذہ درکار نہیں تھے؟ ان کے لیے نئے اساتذہ بھرتی کرنا تھے جو پرماننٹ ہوتے، جو مستقل طور پر یہاں رہتے اور جا کے کام پرسکون ہو کے کام کرتے، انہیں انسینٹیوز دیے جاتے،
تاکہ وہ یہاں پر رہ کے کام کرتے، لیکن یہاں پہ نہیں کیا گیا، بھرتی نہیں کی گئی. آبادی بڑھ رہی تھی، کانسیپٹ تھا کہ آبادی بڑھنے سے نئے اسکولوں کی ضرورت تھی، لیکن یہاں پہ یہ بنیاد بنا کے کہ اسکولوں کو جو ہے وہ اسکول کام نہیں کر، اسکول بیچ دیے جائیں، اسکول آؤٹ سورس کر دیے جائیں، یہ حل نہیں تھا سر، یہ حل نہیں تھا. آپ جہاں تعداد بچوں کی کم تھی کسی بڑے اسکول کے ساتھ مرج کرتے، اس کے ساتھ چلاتے. ان علاقے کے لوگوں کا حق تھا پڑھنا، ان بچوں کا حق تھا پڑھنا، ان کے والدین کا حق تھا کہ ان کے بچے پڑھتے. آپ اس کو مرجنگ کرتے بڑے اسکولوں کے ساتھ اور پھر ان کے نتائج دیکھتے، لیکن مرجنگ نہیں کی گئی. اسکول آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں. آؤٹ سورس کرنے کے بعد وہ جو کچھ علاقے میں یہاں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک گاؤں کا بچہ دوسرے گاؤں میں نہیں جانا چاہتا، وہ تعلیم وہ شہر میں پڑھنے نہیں جائے گا، وہ تعلیم چھوڑ دے گا. وہ تعلیم چھوڑے گا تو چاہے آپ اچھے سے اچھے اسکول لے کے آ جائیں، آپ جو ہے وہ فرنچائزز لے کے وہاں پہ آ جائیں، لیکن وہ بچہ جس نے دوسرے گاؤں میں جا کے نہیں پڑھنا، ایک کنسیپٹ ہے یہاں پہ یہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں کہ وہ بچہ دوسرے گاؤں میں جا کے نہیں پڑھتا، اس نے پڑھائی چھوڑ دینی ہے. پڑھائی چھوڑ کے وہ کیا بنے گا؟ دہشت گرد بنے گا، وہ آوارہ گرد بنے گا، وہ گلیوں میں بیٹھے گا، وہ لوگوں کو سکون برباد کرے گا. اس شعور معاشرے سے ختم ہو جائے گا. اس کے بعد نئے اسکول کھلنا تھے، اساتذہ کی بھرتی ہونا تھی، یہ کام نہیں کیے جاتے. بلکہ ان اساتذہ نے جنہوں نے 25-30 سال اس محکمے کو دیے، ان سے 17A چھین لیا گیا. ان سے 17A چھین کے ان کے بچوں کا رائٹ چھین لیا گیا. 10 نمبر ملتے تھے نا انٹرویو میں، 10 نمبر مل جایا کرتے تھے. کوئی کسی کا والد دوران سروس ڈیتھ ہوتی تھی، جوانی میں ڈیتھ ہوتی تھی، اس کو مل جاتا تھا، بچے کو روزگار مل جاتا تھا. یہ اتنے اساتذہ کی قدر، اساتذہ کا مقام دیکھتے ہوئے ڈسیزن کریں. اساتذہ کو سرکاری ملازم نہ سمجھیں. اساتذہ معاشرے میں بڑا اہم مقام رکھتے ہیں. آپ ان کو بحیثیت اساتذہ ڈیل کریں، جو انجینئرز بناتے ہیں، بینکرز بناتے ہیں، آرمی آفیسرز بناتے ہیں، وہ پروفیسرز بناتے ہیں، آپ MLAs اور MPOs کو بناتے ہیں. ان اساتذہ کو اساتذہ سمجھ کے ڈیل کریں، صرف سرکاری ملازم سمجھ کے ڈیل مت کریں. انہیں نئے اسکول بنائیں، ان میں اساتذہ کی بھرتی کریں، اسکولوں کا معیار بلند کرنے کے لیے ہر ضلع کے اساتذہ کے ساتھ بیٹھیں، ان سے بات چیت کریں، والدین کے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں. اسکولوں کیسے اپلفٹ کیا جا سکتا ہے. اسکول ایجوکیشن اگر پرائیویٹائز ہو گئی، اس کی نجکاری کر دی گئی، عام بچہ نہیں پڑھ سکے گا سر. بچے کی تعلیم ختم ہو جائے گی. یہاں پہ پرائیویٹ اسکولوں میں لوگ نہیں پڑھیں گے، وہ مزید ان کی فیسز بڑھیں گی، اور معیار جو ہے وہ بعض اسکولوں کا بہت اچھا ہے، معیار بعد میں جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی. یہ کچھ چیزیں ہیں کچھ بیٹھ کے بات کرنے والی ہے. یہاں پہ گزشتہ دنوں اساتذہ کی بڑی تعداد تھی، کچھ کلرک صاحبان بھی تھے، دیگر محکمہ جات کے سرکاری ملازمین تھے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ فیڈرل کو دے دیا جاتا ہے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، اور یہ سب بالکل ریکارڈ پہ واضح بات ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے یہ چیز کہ ان کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ان کی کارکردگی پہ نہیں ملا، بلکہ ان کو اس لیے دیا گیا تھا کہ دیگر محکموں کی تنخواہیں ان سے زیادہ تھی. اس تنخواہوں کے فرق کو کم کرنے کے لیے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ان کو دیا گیا. اور جب پنجاب میں آئے تو پنجاب میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو جس کی کارکردگی اچھی ہوگی اس کو دیا جائے گا. تو وہ کوئی میجرز تو بنائیں، کوئی معیار تو بنائیں کہ کارکردگی اچھی کیا ہوتی ہے. پھر یہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کم سے کم کارکردگی پہ نہیں تھا، یہ تنخواہوں میں فرق کو ختم کرنے کے لیے تھا. کارکردگی کے لیے انسینٹیوز بنائیں، آپ انعامات رکھیں، پھر جو ہے اس نظام میں بہتری آئی. لیکن یہاں پہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے لیے پہلے فیڈرل میں احتجاج کیا گیا، پھر پنجاب میں احتجاج کیا گیا، اور وہاں پہ ایک ہمارے احسن اقبال صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ اساتذہ کے اس اجتماع میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ دھرنا ختم کر دیں، میں بات کروں گا اسمبلی میں، اور آپ کو یہاں پہ حق ہے. تسلیم کیا انہوں نے، لیکن بعد میں اس پہ نہ بات ہوئی، نہ اس پہ کوئی جو ہے وہ آگے بات چل رہی ہے. وعدے کیے جا رہے ہیں کہ ملے گا ملے گا، لیکن کب ملے گا. تو اساتذہ کو اساتذہ سمجھ کے ڈیل کرے، ان کے ساتھ بیٹھ کے صرف لاہور میں یا اپنے علاقے میں بیٹھ کے لوگوں سے بات چیت نہ سنیں. وہ پورے پنجاب کی رائے نہیں ہے. آپ
باقی اضلاع میں جائیں، اساتذہ سے ملیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے مسائل سنیں. اور ایک اور ریکویسٹ آپ سے ہے کہ کائنڈلی اساتذہ سے پورے پنجاب میں ایک ایسا لیٹر جاری کریں، ایک ایسا مراسلہ جاری کریں جس میں آفیسرز کو کہا جائے، دفاتر میں کام کرنے والے لوگوں سے کہا جائے کہ اساتذہ جب کسی دفتر میں جائیں تو انہیں احترام کے ساتھ پیش آیا جائے، ان کے احترام کے ساتھ بٹھایا جائے، ان کی بات سنی جائے اور ان کو مطمئن کیا جائے. اگر ان کا کام ہونے کے لائق نہیں ہے تو ان کو تسلی سے بتایا جائے، نہ کہ جس طریقے سے یہاں پہ سلوک ہو رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے. آفیسرز جب بھی کوئی لیٹر جاری کریں، کوئی میسج جاری کریں تو لفظ قابل صد احترام اساتذہ کرام استعمال کریں. یہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہم استاد ہیں، یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ استاد کا معاشرے میں مقام ہوتا ہے، اور یہ مقام کسی اور نے نہیں دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، یہ اسلام نے مقام دیا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا یہ مقام استاد کو. تو استاد کو اس کا جائز مقام دیں، عزت اور احترام دیں. اور آپ بھی جب کوئی ویڈیو میسج یا کوئی پیغام جاری کریں تو اس میں اساتذہ کے لیے اسپیشلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس طریقے سے بات چیت کریں کہ جیسے وہ سرکاری ملازم نہیں ہے، وہ استاد پہلے ہے، سرکاری ملازمت بعد میں آتی ہے. امید ہے کہ ان ساری باتوں کو جو ہے وہ آپ سمجھیں گے، اس پہ جو ہے وہ غور کریں گے اور اس کے مطابق اپنے مستقبل کا لائحہ عمل جو ہے طے کریں گے. تمام اساتذہ سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو پھیلائیں اور وزیر تعلیم تک تاکہ یہ پہنچے اور اس بارے میں کوئی لائحہ عمل جو وہ تکلیف دے سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیں ناصر. اللہ